امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ہماری آج کی پہلی ٹاپ سٹوری ہے کہ اب واقعی اس چیز کو سیریس لینا چاہیے اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں۔ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور چوتھا رینجر بھی شہید ہو گیا۔ 26 نومبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 رینجرز کو ایک گاڑی نے روند دیا تھا اور وہ گاڑی دھرنے سے نکلی تھی۔ عمران خان صاحب کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے اندر سے نکلی تھی، اس میں سے 3 زخمی ہو گئے تھے اور ایک چوتھا جو رینجرز تھا وہ کومے میں تھا، وہ بھی کل شہید ہو گیا۔ اس کا خون کس کی گردن پہ ہوگا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج شاہ محمود قریشی صاحب اور گنڈا پور صاحب دونوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی۔ وہ گفتگو کیا ہے اور ان دونوں نے مل کے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ بھی دیا ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے اور کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج گنڈا پور صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو گئی۔ کیا اب ان کو مزید سزائیں ہوں گی اور کیا گنڈا پور صاحب کسی وقت گرفتار کر لیے جائیں گے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے امریکی پابندیوں کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ نے کل رات 11:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق پاکستان کے 4 اداروں پہ پابندی لگا دی، جس میں ایک ادارہ نیم سرکاری ہے جبکہ 3 پرائیویٹ ادارے ہیں۔ اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے لیے باہر سے اکوپمنٹ خرید کے پاکستان میں سمگل کرتے ہیں اور اس سے پاکستان اپنی کیپیسٹی انہینس کر رہا ہے۔ اور اب پاکستان کے بیلسٹک میزائل کی کیپیسٹی اتنی زیادہ انہینس ہو گئی ہے کہ وہ پورے انڈیا کو کور کر سکتا ہے اور بلکہ انڈیا سے باہر جا کے ان تمام مقامات اور ممالک کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جہاں پہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، جہاں پہ امریکی اڈے ہیں۔ اور اگر وہاں سے اس کو شفٹ کیا جائے مڈل ایسٹ کی طرف تو یہ اسرائیل تک بھی اب پاکستانی میزائل مار کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد اگر آپ امریکہ کی طرف سے جائیں اور اس سے اوپر سے گھوم کے آپ رشیا کی طرف آئیں، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اور رشیا کی سرحد بھی ایک جگہ پہ آ کے ملتی ہے۔ کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ رشیا ایک سائڈ پہ ہے، امریکہ ایک سائڈ پہ ہے، لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا لیول بھی ہے جہاں پہ امریکہ اور رشیا دونوں کی سرحدیں بھی ملتی ہیں۔ وہاں پہ امریکہ کے مفادات وابستہ ہیں کیونکہ وہ رشین سٹیٹس ہیں یا رشیا کا علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کا خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان کی کیپیسٹی اتنی انہینس ہو جائے کہ وہاں تک مار کر سکے۔ اور اس کے علاوہ جو پرانی رشین سٹیٹس تھی، سوویت یونین جب ٹوٹا تو اس میں سے بہت ساری رشین سٹیٹس ایسی ہیں جن کے اندر اب امریکہ کا مفاد وابستہ ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی نیوکلیر پاور جو ویسٹرن نہ ہو اور وہ ایسٹرن ہو یا پھر اسلامک ہو اور اس کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل ہوں کہ وہ وہاں تک مار کر سکتے ہوں۔ تو امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اب جس طرح پاکستان اپنی کیپیسٹی انہینس کرتا جا رہا ہے تو کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ یہ ان رشین سٹیٹس کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دے جہاں پہ امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، یا یہ اس علاقے کے اندر نہ چلا جائے جہاں پہ رشیا اور امریکہ کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں اور دونوں نیک ٹو نیک ایک دوسرے کے سامنے یا آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو امریکہ کو اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ تو اب اس بنیاد پہ پاکستان کے 4 ادارے جو ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور اس پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، نہ یہ اپنے آفسز کھول سکتے ہیں، اور کسی بھی جگہ دنیا میں پاکستان کے علاوہ اگر ان کے کوئی اثاثے ہیں، کسی جگہ ان کی پراپرٹی ہے، کسی جگہ ان کا آفس ہے، کسی جگہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، کسی جگہ انہوں نے کوئی سودا خریدنے کے لیے، کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اگر وہاں پہ پیسہ رکھا ہوا ہے یا انہوں نے کسی سے لینڈنگ کی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی لیزنگ کی ہوئی ہے تو وہ سب کنفسکیٹ ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان اداروں سے وابستہ ہیں ان کے ویزوں میں پرابلم آ جائے گا، اب وہ پاکستان سے فلائی نہیں کر سکیں گے، نہ یورپ جا سکیں گے، نہ امریکہ جا سکیں گے، بلکہ ان ممالک کے اندر بھی جہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس ہے وہاں کے اندر بھی ان کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے کوئی بچے ان کی فیملی ملک سے باہر ہے تو ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس پابندی کا مقصد یہ ہے کہ اب ان اداروں سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی ڈیفنس ڈیل نہیں کر سکتے، کوئی ایسی کیمیکل ویپنز نہیں لے سکتے، کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں خرید سکتے جس سے بیلسٹک میزائل یا جو اسلحہ ہوتا ہے اس کو بنانے میں کسی جگہ پہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ تو یہ پابندی اب لگی ہے، لیکن اب سوال یہی ہے کہ کیا یہ پابندی اچانک لگی ہے اور کیا امریکہ نے عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ پابندی لگانی شروع کر دی، اور یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کی صورتحال ہے جو پاکستان کو ایک سگنل دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے کہ جناب ہم آ رہے ہیں
اور آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، تو اس کا سیدھا جواب ہے نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ 2019 سے چل رہا ہے، 2019 سے پاکستان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، 2020 کو تھوڑا سا سختی کی گئی، 2021 کو تو باقاعدہ پابندیاں لگانی شروع کر دی گئیں، اور اس کے بعد ان تمام اداروں کو اور کمپنیز کو سرکل کرنا شروع کر دیا گیا جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے تھے، یا مختلف کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس کر کے وہاں سے اکوپمنٹ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، یا اس کے علاوہ کوئی کیمیکلز خرید رہے تھے، تو ان سب کو سرکلز کر دیا گیا۔ تو اب اس کے اوپر ایک اور فردر سٹیپ لیا ہے، اور اس فردر سٹیپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا عمران خان صاحب کو فیور دیا جا رہا ہے، یا یہ عمران خان صاحب اس کا مقصد ہے، یا اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت خوشیاں منا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھا ابھی ٹرمپ آیا نہیں ہے، عمران خان صاحب کا دوست آیا نہیں ہے، اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ ساتھ ہی کہہ رہے پٹواریوں اب رونا پیٹنا شروع کر دو، کیونکہ ہمارا لیڈر امریکہ کے اندر آ گیا ہے، اور اب اس نے عمران خان صاحب کو اسی طرح رہا کروا دینا، اور اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے، یا پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ باہر سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کو پش بھی کر رہے ہیں اور مبارکباد بھی کر دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا، آپ کو اسی طرح آگے پروسیڈ کرنا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جا سکے، اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو آپ کو پاکستان کے اوپر ایسی ہی پابندیاں لگانی چاہیے، بلکہ اگر پابندی لگ سکتی ہے تو یہ جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے، ان کے اوپر بھی پابندی لگا دے تاکہ پاکستان کے اندر مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے۔ تو باہر اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل فکر نہ کریں خان صاحب، اب معاملات بہت قریب ہیں کیونکہ امریکہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ تو یہ ادھر سے ساری صورتحال، لیکن اب سوال کچھ اور بھی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ پابندی جو ہے اس سے پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، کیا اس کے اوپر اثر انداز ہوگا یہ پابندی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ ویسٹرن ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ نہ یورپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، نہ ہی وہ امریکہ کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس میں 3-4 ملک ہیں جن سے ہم مدد لے رہے ہیں۔ اس میں بیلاروس ہے جس سے ہم مدد لے رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے اور بہت بڑا وفد لے کے آئے تھے، اور اس وفد کے اندر بھی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، اور ذہن میں رکھیں یہ بڑے انجنز جو بنائے جاتے ہیں اس میں بیلاروس کا بڑا کمال ہے، بڑا ہاتھ ہے بیلاروس کا، اور یہ اتنے روسی ٹریکٹر جو کہا جاتا تھا وہ سارے بیلاروس کے اندر بنتے تھے۔ اور جب رشیا تھا یعنی سوویت یونین تھا تو اس وقت سوویت یونین نے ہر ایک سٹیٹ کے اندر ایک اسپیشل قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی یا اس کو ایکسپرٹ بنایا تھا۔ جیسے یوکرائن ہے، یہ جہازوں کے جو انجنز ہیں وہ یوکرائن میں دنیا میں سب سے زیادہ بنتے ہیں، تو یوکرائن پورے ملک کو رشیا نے اس کو اس کام کے لیے رکھ دیا تھا کہ وہاں پہ جو بڑے جہاز ہیں، جو جیٹس ہیں، ان کے انجن بنے۔ سیم اسی طرح جو بیلاروس ہے وہاں پہ ٹریکٹرز کی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا گیا تھا، تو بڑے جو انجنز ہیں جو زیادہ ہیوی پریشر کے ساتھ یا ہیوی فورس کے ساتھ چیزوں کو کھینچتے ہیں تو وہ بیلاروس میں بنتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی بھی ظاہر پاکستان نے حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، اور اسی لیے کچھ چائنیز کمپنی کے اوپر بھی اس سے پہلے پابندی لگ چکی ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا پاکستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ بس ایک علامتی قسم کی ایک پابندی ہے جس سے پاکستان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ آگے چلتے جا رہے ہیں، اب آپ رکیں، آپ بہت زیادہ آگے نہ بڑھیں، اگر آپ بہت زیادہ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے اوپر بڑی سینکشنز لگ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز حقیقت ہے کہ اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق تو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ کو پابندیاں لگانے کے لیے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے یا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا چوہا ہے کہ جب آپ اسے برفی کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ دودھ کا گلاس آپ سے ضرور مانگتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے ایک برفی کا ٹکڑا امریکہ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اگر آپ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مطالبہ ہے اس نے امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا نام لے کے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کر سکتی ہے۔ تو یہ آرم ٹویسٹنگ ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہوگی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک راستہ امریکہ کو دکھا دیا، اور اب اس راستے سے ہوتا ہوا یہ ہاتھی پاکستان کے اندر آتا چلا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے۔ پاکستان
ان سب کا بھی ہے, یہ صرف باقی لوگوں کا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. جب آپ امریکہ کو اس طرح دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے حقیقی آزادی حاصل ہو جائے, لیکن پاکستان مکمل طور پہ غلام ہو جائے گا. تو اگر آپ حقیقی آزادی کے سامنے رکھ کے پاکستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے, ورنہ یہ بہت خطرناک ہو جائے گا, اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا نام لے لے کے پاکستان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. ہماری دوسری خبر رینجرز سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو, بلکہ 25 اور 26 نومبر کی درمیانی رات ایک گاڑی نے 4 رینجرز کو نیچے کچل دیا تھا, اور وہ گاڑی پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے اندر سے نکلی تھی, اور وہ بندہ جو ہاشم ہے وہ گرفتار بھی ہو گیا. ہاشم عباسی نام ہے اس کا, اور وہ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر یا پراڈو تھی جس کے اندر اس نے رینجرز کو کچل دیا تھا. اس میں سے 3 رینجرز اسی وقت شہید ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جو چوتھے رینجر سے جن کا تعلق نارووال کے ساتھ ہے, ان کا نام لانس نائک محمد تنویر ہے, اور یہ نارووال کے رہنے والے ہیں. یہ کوما میں چلے گئے تھے اور 17 سال انہوں نے افواج پاکستان کے اندر کام کیا ہے, اور 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ان کے, اور اس کے بعد یہ کل رات یہ ان کا انتقال ہو گیا کوما کی حالت میں. تو اب چوتھے رینجرز بھی شہید ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ پولیس کے 2 اہلکار بھی شہید ہوئے تھے اسی پروٹیسٹ کے درمیان. 119 زخمی ہیں, اور 119 جو زخمی ہیں وہ ان کی حالت بھی, اس میں سے 25 ایسے لوگ ہیں جن کی حالت خراب ہے, جن کے بارے میں پوری خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسٹیٹ کی حفاظت کر رہے تھے, جو عام آدمی کی, عام لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے, لیکن ان لوگوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے تباہ کر کے رکھ دیا, قتل کر دیا, شہید کر دیا, زخمی کر دیا. تو اب یہ جو چوتھا رینجر ہے, میرا خیال ہے اس کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر, بشرا بی بی پہ, اور ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے محافظ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کی فیملیز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اگلا سوال اب یہ بھی ہے کہ آخر اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے مسنگ پرسنز کو تلاش کر رہی ہے, اپنے شہداء کی بات کر رہی ہے, ان کو 1-1 کروڑ روپیہ ان کے گھر جا کے دے رہی ہے, تو یہ جو لوگ ہیں جو اسٹیٹ کی حفاظت کرتے رہے ہیں, جو عام آدمی کی حفاظت کرتے رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈس اون کر رہی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو تسلیم نہیں کر رہی؟ اور اگر یہ سلسلہ پاکستان کے اندر چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو بھی محافظ ہوگا, آپ کا پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, آپ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہوں گے, پھر وہ آپ کا دشمن ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب دینا چاہیے. آج ایک کچھ اور لوگوں کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوگی, جس میں شبلی فراز صاحب شامل ہیں, کنول شوزف صاحبہ شامل ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں, شہریار افریدی شامل ہیں, اور کرنل شیر اوان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اب جو فرد جرم عائد ہوئی ہے 9 مئی کی, اس کے اندر 113 لوگ ہو چکے ہیں. 113 لوگوں کے اوپر فرد جرم اب عائد ہو چکی ہے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اب شامل ہو گئے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے, میں کراچی میں تھا, میں راولپنڈی میں تھا ہی نہیں, جب میں جی ایچ کیو کے قریب ہی نہیں تھا, تو میرے اوپر یہ کیس کیوں بنایا جا رہا ہے. اور اس لحاظ سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات درست ہے, لیکن جب ظاہر ہے کوئی گندم پیسی جاتی ہے تو اس کے اندر جو گن ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں, جو دوسرے دانے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی پیس دیا جاتا ہے. تو شاہ محمود قریشی وہ دوسرا دانہ ہے جو اس چکی کے اندر باقی دانوں کے ساتھ پس رہے ہیں. بہرحال آج شاہ محمود قریشی صاحب اور سعد گنڈا پور صاحب دونوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ ان دونوں کی ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی, اور اس میں گنڈا پور صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کے ساتھ جو لڑائی ہے ہمیں ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. سول نافرمانی کی جو کال ہے سرحدر صاحب واپس لے لیں, مذاکرات کو آپ موقع دیں. بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا کہ ہمیں گورنمنٹ کو موقع دینا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں سے ری الائنمنٹ کر کے اپنے معاملات ہمارے ساتھ سیٹل کر لے, اور اگر یہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے میں اسے بالکل سپورٹ نہیں کرتا, اور میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو واپس لے لینی چاہیے. میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مستعفی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہوں گے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے شاہ محمود قریشی صاحب اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جہاں سے ہم واپس نہ آ سکے, کیونکہ اس سے ہمارے اوپر مکمل طور پر پابندی لگ جائے گی. دوسرا, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ڈسٹرب بہت زیادہ ہے, بلکہ آج بھی انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں واحد شخص ہوں جس نے کونسلر سے لے کے وزیر خارجہ تک ہر قسم کا عہدہ دیکھا ہوا ہے, اور اس نے ہر قسم کا الیکشن لڑا ہوا ہے. کونسلر بنا ہے, وہ ناظم بنا ہے, وہ ایم پی اے بنا ہے, وہ
MNA बना है, तो कोई ऐसा सियासी शेड है नहीं है कि जिससे मैं गुजरा नहीं हूं। तो मैं इन सबसे पुराना भी हूं, 40 साल मुझे सियासत में हो गई है। इमरान खान साहब को 26 साल हुए हैं, मैं 40 साल से सियासत के अंदर हूं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर जिसको मैंने डील ना किया हो या जिसके अंदर मैं ना रहा हूं। लेकिन मुझसे मशवरा नहीं किया जाता और मेरे पास कोई आता नहीं, बल्कि उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब मुझसे कोट लखपत जेल मिलने आए थे, लेकिन उस दिन आए थे जब मैं वहां पे था ही नहीं। मुझे यहाँ अडयाला जेल लाया गया था केस के लिए, तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब मेरे पास आए जबकि मैं वहां पे था ही नहीं। उन्हें उस वक्त आना चाहिए जब उन्हें पता हो कि मैं वाकई वहां पे हूं, ताकि उनके साथ मेरी मुलाकात हो सके। यूं लगता है कि जैसे सलमान अकरम राजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलना नहीं चाहते। बहरहाल मुझे महसूस ये होता है कि अगर ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इमरान खान साहब ने वापस ना ली, तो वो वक्त दूर नहीं है जब शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपने दूसरे कुछ लोगों के साथ पार्टी से अलग हो जाएंगे और सियासत से ताइब हो जाएंगे। तो बहुत सारे MNAs हैं, बहुत सारे सेनेटर्स हैं और शायद अब डिप्टी चेयरमैन भी हो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाए। तो उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि आप ये तहरीक वापस लें और गवर्नमेंट को मौका दें कि मुज़ाकरात हो सके। गंडापुर साहब ने भी कहा है कि गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो जाए। हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जहां से हमारी वापसी मुमकिन ना हो सके। साथ ही गंडापुर साहब ने कोई रिपोर्टर से बात भी की, उन्होंने कहा जी 21 दिसंबर तक बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, मुज़ाकरात के लिए मामला चल रहे हैं और लगता है ऐसा है कि 21 दिसंबर तक को खुशखबरी मिल जाएगी। और मुझे भी यूँ महसूस होता है कि मुज़ाकरात जो हैं अब उसके अंदर कुछ पेशरफ्त हो रही है। शायद स्पीकर साहब के घर के ऊपर ये मुज़ाकरात हो जाए। 7 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है और मेरा ख्याल है 7 एक रुकनी जो कमेटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बन जाएगी और ये आमने सामने बैठ के मामला तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या मामला तय होते हैं, वो तो वही पुरानी बात है कि इमरान खान साहब के होते हुए कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ताहम गंडापुर साहब ने आज एक चीज़ तस्लीम की, उन्होंने कहा जी हमारे 200 लोग मिसिंग थे, अब उनमें से सिर्फ 54 रह गए हैं, बाकी जो हमें मिल गए हैं। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गंडापुर साहब मजीद 54 लोगों को भी तलाश करेगी तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिसिंग नहीं है, ये अपने घरों में बैठे हुए हैं या फिर ये जेलों के अंदर हैं या फिर ये थानों के अंदर हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना उनको वकील करके दिया है ना इनका पुरसा लिया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें मिसिंग समझ रही है, जबकि मिसिंग नहीं है, हयात हैं, सामने हैं, ठीक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता तलाश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और इनको जेलों से छुड़वाए, जो ज़ाहिर है सरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि गंडापुर साहब को भी अब फर्द जुर्म उनके ऊपर भी आयद हो चुकी है और हो सकता है गंडापुर साहब खुद भी किसी वक्त गिरफ्तार हो जाएं और अगर गिरफ्तार नहीं होते तब भी सज़ा तो बहरहाल गंडापुर साहब को हो ही जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे।